ہم ان کی مردار چیزیں کھا کھا کر ہمارے دل اور ہمارے ضمیر ختم ہو چکے ہیں۔ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں چیز استعمال نہ کریں، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچہ مانتا نہیں ہے، فلاحی چاکلیٹ چاہیے، اسی کمپنی کی چاہیے، وہ مانتا نہیں ہے۔ ارے جن ملعونوں نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، وہ ہمیں اور آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کیا، ہم بھٹک گئے تھے، ہم راستہ بھول گئے تھے، اب ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم واپس آئیں اپنی جگہ پر، ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں، یہودیوں کا بائیکاٹ کریں۔ علامہ رومی صاحب نے لکھی ہے کہ ایک شیر تھا، اس نے اپنے ساتھ ایک بھیڑیے کو لیا اور بھیڑیے کے ساتھ مل کر جو ہے لومڑی اور شیر اور بھیڑیا جنگل میں شکار کے لیے گئے۔ تینوں نے جا کر شکار کیا، پہلا ایک نیل گائے کو مارا، پھر ایک جنگلی بکرے کو مارا، پھر ایک خرگوش کو مارا۔ اور خرگوش کو مارنے کے بعد شیر تو راجا تھا، شیر نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم انصاف سے تینوں میں تقسیم کر دو ایک آدمی اس کو۔ بھیڑیے نے کہا کہ میں تقسیم کرتا ہوں، کہ آپ کر دو۔ تو کہا کہ نیل گائے جو ہے آپ شیر ہیں، آپ کے لیے، آپ کھا لیں، میں بھیڑیا ہوں تو یہ جو جنگلی بکرا ہے اس کو میں کھا لوں، اور جو لومڑی ہے اس کو خرگوش کھا لے۔ تو شیر نے اس کو بلایا اور بلا کر اتنی زور سے ایک تماچا مارا کہ اس کی آنکھ باہر نکل گئی، اور کہا کہ تم سے انصاف نہیں آتا کرنا، صحیح انصاف کرو۔ تو لومڑی نے انصاف کیا کہ حضور یہ نیل گائے آپ کے ناشتے کے لیے، بکرا دوپہر کے لیے، خرگوش رات کے کھانے کے لیے ہے۔ تو شیر نے کہا کہ بڑا اچھا انصاف کیا ہے، تم نے انصاف کہاں سے سیکھا؟ تو اس لومڑی نے کہا کہ بھیڑیے کی آنکھ سے سیکھا، بھیڑیے کی آنکھ باہر آ گئی، اس سے یہ انصاف سیکھا میں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج بھیڑیے دنیا پر مسلط ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو عبرت حاصل کرے۔ آج ہم نے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا تو ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہو گئے کہ وہ ہمارے خون میں لٹ پٹ ہے، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، بزرگ اور بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے مستقل ایک ہی عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ عنوان اتنا طویل ہے کہ جتنی گفتگو ہو آج کے حالات کے پس منظر پھر بھی کم ہے۔ اسی موضوع کا ایک حصہ جو ہمیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے، خصوصاً یہودیوں کے تعلق سے اور فلسطینیوں کے تعلق سے، اسی کے ایک حصے کو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دراصل جب سے دنیا وجود میں آئی اور حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہیں سے ساتھ میں یہ شیطان لگا رہا۔ ہمیشہ اس شیطان نے انسان کو بہلایا پھسلایا اور یہ کوشش کی کہ یہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، کسی بھی طرح سے اس کے مرتبے کو کم کیا جائے اور اللہ سے اس کو دور کر دیا جائے۔
جب اللہ سے یہ دور ہوگا تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ یہی ایک شیطان کا اصل نشانہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، بار بار سنتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، گہری نیند میں ہیں، بہت اچھی نیند لے رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ کو کسی شخص نے اٹھایا، گھر کے اندر جگایا اور کہا کہ ارے امیر معاویہ جلدی اٹھو، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، گھر میں اکیلے ہیں اور اٹھانے والا کون ہے؟ ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہلکی روشنی تھی، فجر کا وقت ختم ہونے کو ہے، جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو چکا ہے، تو دیکھتے کیا ہے کہ کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب چاروں جانب دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دروازے کے پیچھے منہ چھپا کر کھڑا ہوا ہے۔ تعجب ہوا کہ اندر سے دروازہ بند ہے، کوئی اندر آنے کا راستہ نہیں ہے، اور یہ آدمی کیسے اندر آ گیا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتا تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے، تو کیسے اندر آیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیا جانے، میرا نام تو زمانہ جانتا ہے، میں بدبخت ابلیس ہوں، مجھے کون نہیں جانتا، میں بدبخت ابلیس ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ابلیس ہے اور تو نے مجھے کیوں جگایا؟ جگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں نے آپ کو اس لیے جگایا کہ نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ نماز جلدی سے ادا کر لیں، اور اس وقت بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بتائیے، یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اس وقت بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بحث کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت نکل جائے گا، آپ نماز کو جائیے، مسجد کی طرف دوڑیے آپ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری ہرگز غرض نہیں ہو سکتی کہ تو مجھے مسجد کی طرف دوڑائے، تیری غرض تو یہ ہے کہ مسجد کو جانے والے کو پکڑ کے واپس لے آئے، تو یہ چاہتا ہے، اور تو اب کہتا ہے کہ مسجد کی طرف دوڑو۔ اس میں یہ غرض تیری نہیں ہے، تیرا مطلب کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے یہ بتاؤ۔ شیطان نے کہا کہ نہیں آپ جائیے، بحث کا وقت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں چور کی طرح گھسا، چور کی طرح میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد تو میری پاسبانی کرتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، میری رہبری کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، تو میرا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تو میرا اچھا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، تو یہ بتا تو نے مجھے اٹھایا کیوں ہے؟ شیطان نے کہا عجیب بات ہے، ایک تو آپ کے ساتھ میں نے بھلائی کی اور آپ میرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میری بات کا جواب دو تاکہ میں پھر آگے بڑھوں۔ تو ابلیس نے کہا اے امیر معاویہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے بھی اللہ کی اطاعت کی ہے، دل و جان سے اطاعت کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی رضا میں رضا رکھی ہے، دنیا کی کوئی زمین ایسی نہیں چھوڑی جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے جانی ہیں۔ اور آپ جانتے ہو کہ آدمی کو وطن سے محبت ہوتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ انسان کو وطن سے محبت ہوتی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت کا پانی پیا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اس کی رضا کے باغ کی سیر کی ہے، میں نے اللہ کے خوشنودی کے باغ دیکھے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ لیکن میری ایک غلطی نے مجھے اللہ کی عتاب کا شکار بنا دیا، میں اللہ کا مجرم ہو گیا اور اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ میں اور آپ جانتے ہیں، وہ سجدہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات سنی، کہا کہ بہت اچھی تقریر کر رہے ہو، اس تقریر کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یہ بتاؤ مجھے جگایا کیوں ہے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ امیر معاویہ
میں نے تمہیں اس لیے جگایا کہ اگر تم نہ اٹھتے، تم نماز میں نہ پہنچتے تو میں جانتا ہوں کہ تم تڑپ جاتے، تمہارے دل میں درد ہوتا اور دنیا کی ساری رنگینی، دنیا کی ساری آرائش، دنیا کا سارا آرام، دنیا کی ساری نعمتیں تم اس کو بھول جاتے، اور بھولنے کے بعد دنیا کی ساری نعمتوں کو تم خاک میں ملا دیتے، اور خاک میں ملانے کے بعد اللہ کے دربار میں روتے، گڑ گڑاتے، چلاتے اور یہ کہتے کہ اے اللہ میری نماز فوت ہو گئی ہے، میری نماز نکل گئی ہے۔ اللہ کو تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اتنا پسند آتا، اتنا پسند آتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بالکل قریب ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے قرب میں پہنچیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے مرتبے کو بڑھائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، تو نے اسی لیے مجھے جگایا تاکہ میں اللہ کے قریب نہ ہو جاؤں، اللہ سے روؤں اور گڑ گڑاؤں نہ۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کے اندر یہ ایک حسد ہوتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے، اس کا جذبہ ہی یہ ہوتا ہے کہ مومن کو نیکی سے روکا جائے، اور جب مومن کو نیکی سے روک لیتا ہے تو اس کے اندر خوشیاں بڑھ جاتی ہیں، وہ ناچتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آج ایک بندے کو اللہ کے قریب ہونے سے میں نے روک لیا۔ اس واقعے سے دو چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، اور دوسری چیز وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اللہ کے آگے گڑ گڑائے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے اور آنسو بہاتا ہے تو اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے، اس کا گناہ بھی صاف ہوتا ہے۔ بار بار احادیث میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، اگر کوئی بجھانے والی چیز ہے تو وہ انسان کے آنسو ہیں، انسان کے دو آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پہلے تو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں جاتے جاتے راستے میں مسجد جا رہے ہیں تو دوسری طرف کہیں ناچ گانا کچھ اور ہو رہا ہے تو آدمی شیطان ادھر موڑ دیتا تھا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، شیطان ہماری جیب میں ہر وقت موجود ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اصل میں اللہ سے لو لگانے کا جب عشق پیدا ہو جاتا ہے اور جب انسان اللہ سے لو لگا لیتا ہے اور اس کے اندر جو لذت آتی ہے اس کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت ہمارے یہاں کرناٹک میں اجتماعات کا اب دور شروع ہونے والا ہے۔ جو نئے لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، وہ اس کے تعلق سے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 دن کی کیا ضرورت، اتنا بڑا کام، اتنے لاکھوں روپے کا خرچ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے مہینے سے کام کرتے ہیں، صرف 3 دن میں کیا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی ہوتی ہے اور کوئی وقت اس کے لیے متعین ہوتا ہے، اس مجمع میں پتہ نہیں اللہ کے کتنے ولی ہوں گے، تو وہ ایسا رنگ میں رنگا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ ہمارے کرناٹک میں ایک صاحب گزرے ہیں، میں سیاسی لوگوں کا نام لینا پسند نہیں کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو اللہ کتنا کام لیتے ہیں۔ ایک صاحب گزرے ہیں جو منسٹر رہے ہیں، شاید یہاں بزرگ احباب جانتے ہوں گے، عبدالصمد صاحب، حاجی عبدالصمد صاحب، ایک صاحب گزرے ہیں جو منسٹر تھے گورنمنٹ آف کرناٹکا، ہیلتھ منسٹر تھے۔ ماگڑی روڈ میں جو ہاسپٹل اور کالج ہے، بڑا یونانی کالج، وہ انہوں نے اپنے دور میں سینکشن کرایا تھا۔ اللہ نے بڑا کام لیا ان سے، آج دیکھیے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کی زندگی بدل گئی اچانک۔ جب آدمی ایک معمولی سا کاؤنسلر ہو جاتا ہے، کاؤنسلر تو بڑی بات ہے، ہماری گلیوں میں کیا ہوتا ہے، 2-3 گلیوں میں ایک آدمی کو لیٹر دے دیا جاتا ہے کہ تم یہاں دیکھ بھال کرتے رہو۔ معذرت کے ساتھ کہیں کی دیکھ بھال کرنا ہے، موہری صاف کرنے کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے آدمی کہ وہ ساری زندگی اسی میں مگن رہتا ہے اور اسی گندگی کو صاف کرنے میں خوش رہتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ ملا۔
اسی طرح سے کونسلر ہوتا ہے، پھر MLA ہوتا ہے، پھر MP ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ منسٹر تھے، منسٹر کے بعد ان کو جو ہے تبلیغ کا چسکا لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ میں اتارا، اور کچھ لوگ تو چند گھنٹے لگاتے ہیں، چند دن لگاتے ہیں مہینے میں، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی، اور 24 گھنٹے وہ سلطان شاہ میں رہتے تھے۔ ابھی چند مہینے پہلے انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رنگ چڑھایا کہ وہ جانتے تھے، انہوں نے ساری حکومتوں کے عہدے دیکھے، انہوں نے سارے آرام دیکھے، ان کے گھر میں سارے آرام موجود، لیکن گھر کا آرام، گھر کا بستر، گھر کا گرم پانی چھوڑ کر مسجد کے حاضر پر سونے میں مزہ آنے لگا۔ مسجد کے وضو خانے سے ٹھنڈا پانی ایک بالٹی میں لیا، ایک بکٹ میں لے کر نہانے میں مزہ آنے لگا۔ خود کچا پکا کھانا پکا کر کھانے میں مزہ آنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے قربت کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ زندگی بدلتے ہیں تو ایسے بدلتے ہیں، لیکن یہ کب بدلتے ہیں؟ جب اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے نا۔ ساری سلطنت کو چھوڑ دیا، دریا کے کنارے جا کر گدڑی سینے لگے اور بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ لوگ آئے، کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ بادشاہت کو چھوڑ دیا، آرام کو چھوڑ دیا اور دریا کے کنارے بیٹھ گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ سوئی لی اور دریا میں پھینک دی، اور کہا کہ یہ سوئی میں نے دریا میں پھینک دی ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ ساتھیوں نے، آنے والوں نے کہا کہ حضور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو سونے کی سوئی دیں گے ہم لا۔ کہا کہ نہیں، مجھے اس سوئی کی ضرورت نہیں۔ دریا کی مچھلیوں سے کہا کہ میں نے اپنی سوئی پھینکی ہے، مجھے سوئی کی ضرورت ہے۔ مچھلیاں سونے کی سوئیں لے کر اپنے منہ میں آ گئی۔ ایک سوئی جو پھینکی تھی، ایک مچھلی وہی اٹھا کر لائی اور لا کر رکھ دی، کہا کہ یہ آپ کی سوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ آج تک غفلت میں تھا، سوچتا تھا کہ یہ قوم، یہ لوگ میرے ماتحت ہیں، جو میں اشارہ کرتا ہوں وہ کرتے ہیں، یہ بادشاہت ہے، لیکن اب پتا چلا ہے کہ وہ بادشاہت نہیں ہے، بادشاہت تو یہ ہے، بادشاہت تو یہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی کہ دریا کی مچھلیاں بھی ان کے تابع ہو گئی۔ یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور کر لیا۔ بندے کا کیا مطلب؟ بھئی اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، جو اللہ چاہیں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا ہم وہ کریں گے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ اگر اپنی مرضی سے کرتے ہوئے دین پر چلنا آسان ہوتا تو ابو جہل اور ابو لہب سب سے پہلے ایمان لے آتے۔ ان کو پتا تھا کہ رب چاہی زندگی ہمیں گزارنی پڑے گی اور من چاہی زندگی ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ الغرض یہ جو حالات اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اگر ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش نظر زندگی گزاریں، اللہ کے نبی نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، تو پھر ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں۔ عرب کے ایک بادشاہ کے تعلق سے آتا ہے، عرب کا ایک بادشاہ تھا، کوئی فقیر آیا اور اس فقیر نے اللہ کی کوئی بات بیان کی اور اس کے دل پہ لگ گئی۔ جب اس کے دل پہ لگی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ دنیا یہ کچھ نہیں ہے، کوشش تو انسان کو کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے حلال طریقے سے۔ تو بادشاہ کے دل میں یہ بات لگی، اس نے اپنے چہرے کو ڈھکا، ڈھکنے کے بعد گاؤں سے اپنے ملک سے باہر نکل گیا، اور باہر نکلنے کے بعد اللہ اللہ کرنے لگا۔ 1 دن 2 دن 3 دن کتنے دن کر سکتا تھا؟ اللہ نے پیٹ بھی دیا ہے۔ جب 3 دن کا فاقہ گزر گیا، برداشت نہیں ہوئی بھوک کی شدت، پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک علاقے میں اینٹیں بنائی جا رہی ہیں، تو انہوں نے منہ پر کپڑا ڈھکا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر آپ مجھے بھی اپنے ساتھ اینٹیں بنانے میں لگا لیں اور مجھے کچھ مزدوری مل جائے تو میرا گزارا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی کام کرو۔ کام کرنے لگے۔ مزدوروں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ مزدوروں کے نہیں ہیں، اس کے ہاتھ تو بڑے خوبصورت ہیں، ہاتھوں پر کوئی نشان نہیں ہے۔
جو محنت کا کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ الگ سے دکھتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، نشانات ہوتے ہیں، اور نہایت حسین و جمیل ہے اور اینٹ بنانا جانتا بھی نہیں ہے۔ آپس میں لوگ کہنے لگے، مزدور جو تھے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی حکومت کا جاسوس ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کسی ملک کا سفیر ہے، کسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کسی ملک کا بادشاہ ہے، کسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کسی ملک کا وزیر ہے، لیکن یہ اپنی عزت کو چھپانے کے لیے یہ جو ہے مزدوری کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے۔ 2 دن 4 دن گزرے، یہ خبر کسی طرح سے اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی۔ یہ خطہ عرب میں تبوک کا بادشاہ تھا، تبوک تک پہنچی۔ تبوک کے بادشاہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہا کہ فلاں ایک جھوپڑی ہے، وہاں لیٹا رہتا ہے رات کو۔ اس نے بھی اپنا بھیس بدلا، اور بھیس بدلنے کے بعد بادشاہ کی جھوپڑی میں پہنچ گیا اور کہا کہ آپ سچ بتائیں، آپ اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹائیں، میں آپ کا نقاب ہٹا کر آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا آپ ہمارے ملک کی مخبری کرنے تو نہیں آئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مخبری کر رہے ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط کام کرنے کے لیے آئے ہو، پھر یہ بتائیں کہ آپ نے مزدوری کیوں کی ہے۔ وہ اللہ اللہ کر رہا تھا اس وقت، اس کے اللہ کی ضرب ایسی لگی دل پر کہ بادشاہ بے چین ہو گیا اور کہا کہ اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو آپ میرے مہمان ہو جائیے، آپ یہ محنت کا کام مت کیجیے، آپ گارا کا مٹی کا کام مت کیجیے۔ کون یہ بادشاہ کہہ رہا ہے بادشاہ سے، اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کہ اچھا اگر آپ یہ بھی نہیں چاہتے تو میری جو سلطنت تبوک ہے، یہ تبوک سلطنت میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس سلطنت پر حکومت کیجئے، لیکن بات تو بتائیے کہ بات کیا ہے۔ آپ اتنے خوبصورت، اتنے لہیم شہیم، اتنے بہترین آدمی لگتے ہیں زبان سے اور گفتگو سے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ خاموش رہے، اور نقاب پوش جو بادشاہ تھے انہوں نے ایک آہ کھینچی اور کہا کہ اس پروردگار کی یاد میں نکلا تھا جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی اس کی رضا میں گزار دوں، جو اب تک کی میری زندگی گزری ہے اس کو میں چھوڑ دوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس کے دل پہ ایک چوٹ سی لگی، اور اس نے بھی اپنا نقاب الٹ دیا اور الٹ کر کہا، ہائے کیا گفتگو ہے، کیا درد ہے، اور کیا آپ درد لے کر چلے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں اور آپ دونوں اب آج سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم دونوں کے دونوں عبادت میں لگ جائیں گے۔ کیا گفتگو ہوگی، کیا درد ہوگا۔ اسی کو تو شاعر نے کہا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو میں۔ فوراً دل پر چوٹ لگی، چلے تھے ملک چلانے کے لیے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے چلے تھے، اور دونوں کے دونوں مالک الملک کی درگاہ میں پہنچ گئے، مالک الملک کے دربار میں چلے گئے۔ کہا کہ اب ملک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف اللہ کی رضا پانی ہے اور اللہ کی رضا ہمیں دیکھنی ہے۔ فرمایا خدا جس کو جزائے خیر دیتے ہیں اس کی آنکھ کھول دیتے ہیں، اور اللہ کی محبوبیت حقیقت میں اس کے دلوں میں سما جاتی ہے، اور سمانے کے بعد اس کا قلب جو ہے آتش عشق میں جلنے لگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ دل میں گھر کر جاتی ہے اور دل میں جلنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں انسان وہ کرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صرف ان 2 بادشاہوں کا ایسا واقعہ نہیں ہے، بے شمار ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عشق میں ملک کو چھوڑا، اللہ کے عشق میں خاندان کو چھوڑا، اللہ کے عشق میں سارے عام کو چھوڑا، اور جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سے عشق ہی
اصل زندگی ہے، تو انہوں نے اصل زندگی کو اپنا لیا اور دنیا کی نقلی زندگی جو شیطان کا دھوکہ ہے، جو شیطان ہمیں اور آپ کو پریشان کر کے دنیا میں لگائے رکھتا ہے، اس سے وہ ہٹ جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ حاتم طائی ایک بہت مشہور بادشاہ کہتے ہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ بہت بڑا بزنس مین تھا، کچھ لوگ بتاتے تھے بہت زیادہ خرچ کرنے والا تھا، اللہ کے راستے میں بہت دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک راستے سے حاتم طائی کا گزر ہونا تھا، تو اس علاقے میں ایک بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا کو جب پتا چلا کہ آج ہمارے گاؤں کے اس سڑک سے حاتم طائی گزرے گا تو اس سے مل لوں گی اور اپنی کچھ ضرورت مانگ لوں گی، تو حاتم طائی کے انتظار میں بڑھیا بیٹھ گئی۔ حاتم طائی کا گزر ہوا تو اس نے بڑھیا نے اس کو آواز لگائی، ارے حاتم طائی بیٹا ذرا ادھر آؤ، میری بات سن لو۔ حاتم طائی اس کے پاس گئے اور پوچھ جانے کے بعد سلام کلام کے بعد پوچھا کہ ماں جی بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا میرے کوئی بچہ نہیں ہے، میں اکیلی اس جھوپڑی میں رہتی ہوں اور کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور مجھے میٹھا کھانے کا بڑا شوق ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میرے میٹھے کا انتظام کرو، مجھے 5 کلو شکر دے دو تاکہ جب بھی میرا دل چاہے تھوڑی سی اس میں سے شکر کھا لوں اور میں اپنا منہ میٹھا کر لوں۔ حاتم طائی کی سخاوت مشہور۔ حاتم طائی نے کہا کہ اچھا اماں جی میں آپ کے لیے شکر کا انتظام کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنی جھوپڑی میں رہیں۔ خاتون چلی گئی۔ حاتم طائی واپس بازار گئے۔ واپس بازار جانے کے بعد انہوں نے 5 من شکر خریدی، اور 5 من شکر خریدنے کے بعد اس خاتون اس بڑھیا کے گھر گئے اور جا کر 5 من شکر اس بڑھیا کو دی، کہا کہ لو یہ شکر لو، تمہارے لیے میں شکر لایا ہوں، تم جب دل چاہے کھاتی رہنا۔ تو بڑھیا دیکھ کر خوش ہو گئی اور بڑھیا نے کہا میں نے تو آپ سے 5 کلو شکر مانگی تھی، تم 5 من شکر لے کر آئے ہو، میں اس کا کیا کروں گی؟ تو حاتم طائی نے جواب دیا آپ نے اپنی شان کے مطابق شکر مانگی اور میں نے اپنی شان کے مطابق تمہیں شکر۔ تمہارا ظرف 5 کلو کا تھا لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میں تمہیں 5 کلو شکر دوں، 5 کلو میں ہوتا کیا ہے، لہذا میں نے اپنے شان کے مطابق دی ہے۔ بتائیے یہی حال سخی ہے۔ کون سا سخی؟ سب سے بڑا سخی۔ دنیا کا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کوئی ہے بتا سکتا ہے دنیا میں؟ دنیا کا سب سے بڑا اگر سخی ہے تو رب ذوالجلال ہے، وہ اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اب آپ بتائیے کیا اگر ہم اس اللہ سے مانگیں گے تو کیا وہ اپنی شایان شان نہیں دے گا؟ وہ اپنی شایان شان دے گا۔ جب حاتم کی شان یہ ہے کہ 5 کلو مانگنے پر 5 من دیتا ہے تو اللہ کی کیا شان ہوگی؟ اللہ کیا دیں گے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائیں گے، کتنا دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اگر انسان مانگنے والا ہوگا تو اللہ عطا فرمائیں گے۔ آج ہم فلسطین کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھول گئے، 2 مہینے ہوئے ہیں بھول گئے، ابھی جنگ جاری ہے، کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرتیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ کس طرح سے شامل حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا، 10 یا 12 سال کا بچہ، 2 فوجیوں نے اس کو لٹا کر اس کے گردن پر پیر رکھ کر اس کو دبا رہے ہیں۔ میں اور آپ ہوتے تو چیخ مارتے، میں اور آپ ہوتے تو ماں اور باپ کو پکارتے، لیکن وہ ملعون یہودی اس بچے کو شہید کر رہے ہیں اور وہ بچہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت بلند کر رہا ہے۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس نے شہادت کا جام پی لیا اور وہ ملعون اس کو چھوڑے نہیں، اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زمین کی لڑائی نہیں ہے، وہ بیت المقدس کی لڑائی ہے۔
وہ پوری دنیا کی لڑائی صرف وہ لڑ رہے ہیں، وہ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے حکموں پر چل رہے ہیں، اللہ نے جو فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ آج مختلف لوگ جو آتا ہے بک دیتے ہیں منہ میں، بولنے میں کیا جا رہا ہے، جو آیا بک دو۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل لیا ہو گئے اسٹارٹ، کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے، شیطان یہ سب کراتا ہے۔ بھائی اگر ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ یہودی آج مسلمان کو پریشان نہیں کر رہے ہیں، ان یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی پریشان کیا، آپ کے صحابہ کو بھی پریشان کیا، اور آپ کی امت کو آج پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ عاشق رسول تھے اور عشق میں مست تھے، اللہ کے نبی کے عشق میں مست تھے، مدہوش تھے، سچے عاشق تھے، محب تھے، محبت کرنے والے تھے اللہ کے نبی سے اور اللہ سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی تھا، اس کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف اسلام کا کٹر دشمن، وہ کب برداشت کرتا کہ اس کا غلام حضور کا غلام بن جائے؟ وہ کب برداشت کرتا کہ اس کا غلام، اس کے گھر کا ایک فرد اللہ اللہ کہنے والا ہو جائے؟ وہ کب برداشت کرتا کہ اس کا ایک خریدا ہوا غلام میخانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں گھل جائے اور احد احد کہتا رہے؟ حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر حضرت بلال حبشی کو مجبور کر دیا۔ کیسی محبت تھی بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرتا ہے، اور ظلم بھی ایسا ویسا ظلم نہیں کرتا، اس قدر ظلم کرتا ہے کہ آپ کرا اٹھتے ہیں، اور جب انسان کراتا ہے تو ہائے ہائے کرتا ہے۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ جس نے لکھی اس کا قلم کانپ گیا، جس نے دیکھی اس کی روح کانپ گئی، جس نے آپ کو قریب سے سمجھا وہ اس عشق میں مبتلا ہو گیا جس عشق میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا تھے۔ امیہ بن خلف مکے کا یہودی حضرت بلال پر بے انتہا ظلم کرتا، خود مارتا، مکے کے مشرکین سے پٹواتا، اور پٹوانے کے بعد آپ کے گلے مبارک کے اندر رسی ڈال کر تپتی ہوئی ریگستان پر گھسیٹتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سینہ اطہر پر، پاکیزہ سینے پر، جس سینے سے احد احد کی آواز آتی تھی اس پر پتھر، وزنی پتھر رکھ دیتا۔ کیا ظلم ہوگا، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے اس ظلم کے تعلق۔ لیکن جب بے ہوش ہو جاتے تو ہائے اور کسی اور کی آواز نہیں آتی۔ علماء تو فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کو بے ہوش کہنا ہی بے ادبی۔ حضرت بلال بے ہوش نہیں ہوتے تھے، حضرت بلال مدہوش، یعنی مست ہو جاتے تھے اللہ کی یاد میں، بے ہوش نہیں۔ بے ہوش کو ہوش نہیں رہتا جی، جب آدمی بے ہوش ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں تو پتا تھا، یہاں تو صرف ایک ہی آواز آتی، احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال پر امیہ بن خلف نے بے انتہا ظلم اٹھائے، اور کس لیے اٹھائے کہ یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے سے گزرے، اس گلی سے گزرے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اور وہ یہودی حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حبشہ کا ایک کالا کلوٹا غلام جس کا جسم خون سے لہولہان ہے، جس کے سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے،
جس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ احد احد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس حقیقی محبت کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ حضرت ابوبکر نے اس محبت کی لذت کو محسوس کیا اور حضرت بلال کی مظلومیت کو دیکھا، آپ کا دل تڑپ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا بلال کے قریب گئے اور رازداری سے کہنے لگے، اے بلال، اللہ تجھ پر رحم کرے، تجھ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو احد احد دل میں کہہ لیا کر زبان سے، تاکہ امیہ بن خلف تجھ پر ظلم نہ کرے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اب آہستہ سے اللہ اللہ کہہ لیا کروں گا، زور سے نہیں کہوں گا۔ چند گھنٹے نہیں گزرے، پھر محبت جاگ جاتی ہے، پھر محبت اود کر آتی ہے اندر سے کہ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو اللہ کی ضربوں سے دور گزرے۔ پھر احد احد زور سے کہنے لگے، پھر وہ یہودی آیا، اس یہودی نے پھر وہی ظلم کیا جو ظلم اس کو کرنا تھا، پھر کبھی دوسروں سے پٹواتا، جب خود تھک جاتا تو کہتا کہ اب تم مارو اس بلال کو۔ ہائے ہائے، آسمان کے فرشتے اس منظر کو دیکھ کر کانپ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ عشق ہوتا ہے دنیا کا، لیکن حقیقی عشق جو ہوتا ہے وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہوتا ہے۔ حقیقی عشق دکھانا تھا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے قریب سے ایک دن اور گزر ہوا۔ حضرت ابوبکر دیکھتے ہیں کہ اس ظالم یہودی نے آپ کے سارے جسم کو زخم خوردہ کر دیا ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو زخم سے خالی ہو، لیکن اس کے باوجود سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی، اور لازوال عشق تھا جو ختم ہونے والا نہیں تھا۔ احد احد کی آوازیں پھر آ رہی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر نصیحت فرمایا کہ بلال، ارے میرے بھائی، میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی نصیحت کی تھی کہ اس بدبخت کے پاس تم ہو، اس ملعون اور شیطان کے پاس تم ہو، جو تمہیں اذیت دیتا ہے، جو تمہیں تکلیف دیتا ہے، جو تمہیں پریشان کرتا ہے، اس ظالم کے سامنے تم نعرہ مست احد احد کیوں لگاتے ہو؟ تم خاموشی کے ساتھ احد احد کر لیا کرو۔ دوسری مرتبہ نصیحت کی۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ کہا تو یہی تھا، میں نے سن بھی لیا تھا، لیکن میرے دل نے آواز لگائی، جب اللہ ایک ہے تو پھر اس کو ایک کیوں نہ کہا جائے؟ اس کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، یہ زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اگر میں کسی کے ڈر سے یا کسی کے زخم سے یا کسی کی تکلیف سے اللہ نہ کہوں تو اس اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن میری زندگی خراب ہو جائے گی، میں بغیر آواز کے احد نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے، اور جب حضرت ابوبکر نے کئی مرتبہ نصیحت کر لی اور حضرت بلال خاموش نہیں ہوتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور انہوں نے یہ نیت کر لی اور کہا کہ میں کسی بھی قیمت پر بلال کو خرید کر آزاد کر دوں گا۔ اس دربار میں آئے جس دربار میں دونوں جہاں کا سردار جبرائیل بھی سر جھکا کر آیا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کر کہا کہ اب بلال کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اللہ کے نبی بلال کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابوبکر بلال کو خرید لو، اور جب اس کو خریدو گے تو اس میں میرا حصہ بھی ضرور رکھنا۔ اللہ اکبر۔ جس کو آقا خرید لے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ سیدنا ابوبکر جا رہے ہیں،
وہ یہودی ملعون پھر سیدنا بلال حبشی پر ظلم کر رہا ہے۔ دیکھا نہیں گیا، ایک گورا چٹا غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس تھا، ساتھ میں لے گئے، کہا کہ امیہ بن خلف رک جا، تو اس کالے کلوٹے غلام کو مجھے دے دے اور میرا گورا غلام تو رکھ لے جس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ ملعون جانتا تھا کہ اتنا سستے میں دینے والی چیز نہیں ہے، یہ سستے میں بکنے والا ہیرا نہیں ہے بلال، اس کی قیمت جو لگائے گا وہ ملے گی۔ امیہ بن خلف نے کہا ابو بکر اتنا سستا نہیں دوں گا، یہ غلام بھی لوں گا اور اتنے دینار بھی لوں گا، اگر منظور ہے تو سودا کر لے ورنہ سودے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی جانتے تھے اس ہیرے کی قیمت کو، انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، جتنے دینار جتنی اشرفی اس شیطان نے مانگی ساری کی ساری اس یہودی کو دے دی، وہ غلام بھی دے دیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، سینے سے لگا لیا۔ خوشی اس قدر ہے کہ جس کی کچھ حد نہیں، دنیا لٹ گئی، لٹ جائے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں تھی، دنیا کی سب سے قیمتی چیز بلال حبشی کو خرید کر لا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خدمت میں آئے اور خدمت میں آ کر کہا کہ اللہ کے نبی بلال کو لایا ہوں۔ اللہ اکبر، بلال کو لایا ہوں، خرید لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر خرید لیا، مجھے بتایا بھی نہیں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا بھی حصہ اس میں ہونا ہے، میرا بھی پیسہ اس میں لگنا ہے جب بلال کو خریدو گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے عشق پر قربان جائیں، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابو بکر اور بلال یہ تو آپ کے ادنا سے غلام ہیں، میرا سب کچھ آپ کا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، تو آپ کو خریدنے کی کیا ضرورت، یہ تو آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ رکھ لیں، آپ ابو بکر کو بھی رکھ لیں، آپ بلال کو بھی رکھ لیں، آپ بلال کو بھی رکھ لیں۔ اللہ اکبر، اسی کو کہا ہے کہ کسی شاعر نے کہ جب حضرت بلال کو خرید لیا گیا تو کسی شاعر نے اس منظر کو کھینچا، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، سارے غم بھول گئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، غموں کو کھانے والے، غموں کو ختم کرنے والے آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، سارے غم بھول گئے، سارے غم بھول گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، سستا سودا ہے۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئی، حضرت بلال نے ساری مشکلات کو پھول سمجھ کر اپنے جسم پر برداشت کیا، کسی پر آہ نہیں کی بلکہ اللہ اللہ کا۔ آج یہی حال، یہی منظر، یہی ساری چیزیں ہم فلسطین کے بچوں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، معاف کرنا، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہم ان کی مردار چیزیں کھا کھا کر ہمارے دل اور ہمارے ضمیر ختم ہو چکے ہیں۔ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں چیز استعمال نہ کریں، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ مانتا نہیں ہے، فلاحی چاکلیٹ چاہیے، اسی کمپنی کی چاہیے، وہ مانتا نہیں ہے۔ ارے جن ملعونوں نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا وہ ہمیں اور آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کیا، ہم بھٹک گئے تھے، ہم راستہ بھول گئے تھے، اب ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم واپس آئیں اپنی جگہ پر، ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں، یہودیوں کا بائیکاٹ کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، حقیقت یہ ہے یہودیوں کا سامان کو خریدنا، ان کی پیپسی کو خریدنا، ان کی کولڈ ڈرنک کو خریدنا، ان کی دوسری اشیاء کو خریدنا بالکل ایسا ہے جیسا فلسطینی بھائیوں کا ہم خون پی رہے ہیں۔ ہم اپنا پیسہ دے کر ان کو مضبوط کر کر ان کو مارنے کے لیے ایک فراہم کر رہے ہیں ایک چیز۔
اپنے آپ کو جاگیں، اپنے ضمیر کو جگائیں، خصوصاً اپنی گھر کی خواتین کو بتائیں یہ جنگ ختم جب تک نہیں ہوگی جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ میرا اور آپ کا فرض ہے، بار بار ہم اعلان کرتے ہیں، بار بار بتایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے ابھی کسی نے مسئلہ پوچھا، پہلا تو انہوں نے بہت سخت جواب دیا، اور دوسرا ان سے پوچھا کہ کچھ لوگ ان کے سامانوں کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا جائز ہے؟ تو حضرت نے جائز کے بارے میں یہ فرمایا کہ جائز تو ہے ہی، ضروری بھی ہے، ضروری کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ ہمارے لیے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی میری ماں کو گالی دے، میری ماں کی عزت سے کھیلے، میرے بھائی کو پیٹے، تو بتائیے کیا ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ کیا ہم اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں کہ آپ کریں؟ بالکل نہیں۔ جب ہم نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے؟ بہت اچھی بات ایک علامہ رومی صاحب نے لکھی ہے کہ ایک شیر تھا، اس نے اپنے ساتھ ایک بھیڑیے کو لیا اور بھیڑیے کے ساتھ مل کر جو ہے لومڑی اور شیر اور بھیڑیا جنگل میں شکار کے لیے گئے۔ کہنے کے لیے کہانی ہے لیکن عبرت میرے اور آپ کے لیے ہے۔ تینوں نے جا کر شکار کیا۔ پہلا ایک نیل گائے کو مارا، پھر ایک جنگلی بکرے کو مارا، پھر ایک خرگوش کو مارا، اور خرگوش کو مارنے کے بعد شیر تو راجا تھا، شیر نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم انصاف سے تینوں میں تقسیم کر دو ایک آدمی اس کو۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ میں تقسیم کرتا ہوں، کہ آپ کر دو۔ تو کہا کہ نیل گائے جو ہے آپ شیر ہیں، آپ کے لیے آپ کھا لیں، میں بھیڑیا ہوں تو یہ جو جنگلی بکرا ہے اس کو میں کھا لوں، اور جو لومڑی ہے اس کو خرگوش کھا لے۔ تو شیر نے اس کو بلایا اور بلا کر اتنی زور سے ایک تماچا مارا کہ اس کی آنکھ باہر نکل گئی بھیڑیے کی، اور کہا کہ تم سے انصاف نہیں آتا کرنا، صحیح انصاف کرو۔ تو لومڑی نے انصاف کیا کہ حضور یہ نیل گائے آپ کے ناشتے کے لیے، بکرا دوپہر کے لیے، اور لومڑی نے کہا کہ خرگوش رات کے کھانے کے لیے ہے۔ تو شیر نے کہا کہ بڑا اچھا انصاف کیا ہے، تم نے انصاف کہاں سے سیکھا؟ تم نے انصاف کہاں سے سیکھا؟ تو اس لومڑی نے کہا کہ بھیڑیے کی آنکھ سے سیکھا ہے انصاف، بھیڑیے کی آنکھ باہر آ گئی، اس سے یہ انصاف سیکھا میں نے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج بھیڑیے دنیا پر مسلط ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو عبرت حاصل کرے۔ آج ہم نے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا تو ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہو گئے کہ وہ ہمارے خون میں لت پت ہے، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں۔ تو اس بات کو بار بار ہم بتاتے ہیں، کہتے ہیں، بس دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا بائیکاٹ کیا تھا، تو یاد رکھ لیں ہمیں بھی یہودیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور اپنے ملک سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کا سامان خریدیں، کسی اور کا سامان نہیں خریدیں گے، بس سیدھی سی بات ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی بات ہے، ہم اپنے ملک کا سامان خریدیں گے، ان کا نہیں خریدیں گے۔ تو اس کے لیے بار بار ہم اعلان کر رہے تھے، لیکن کچھ صاحبان نے جو ہے ایک پوسٹر بنایا ہے جو ہم اپنے گھروں میں لگائیں۔ یہ پوسٹر ہے، آپ کو نماز کے بعد مل جائے گا، اور اس میں اسٹیکر بھی لگا ہوا ہے پیچھے، آپ آرام سے چپکا سکتے ہیں۔ یہ باہر لگانے کے لیے نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر میں دروازے پر لگا لینا ہے اندر کی طرف، تاکہ جب بھی ہم باہر نکلیں گھر کے بچے جو سامان لا رہے ہیں ان کو یہ پتا چل جائے یہ سامان ہم کو خریدنا نہیں ہے۔ جی اس طرح جن حضرات نے اس کو کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو حضرات اس کو اور چھاپنا چاہتے ہیں وہ اس کی کاپی مجھ سے لے سکتے ہیں، وہ کاپی لیں، چھپوا لیں۔ اگر 10 آدمیوں نے بھی عمل کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ کل یہ فلسطین کے شہداء انشاءاللہ ان کے سامنے ہم کم سے کم سرخرو ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ اے فلسطینوں کے شہیدوں، دنیا میں ہم آپ کے قریب نہیں تھے، ہم ہندوستان میں رہتے تھے، لیکن ہم نے آپ کے ساتھ ہم کھڑے رہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔